آج یوم وصال حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا نام عائشہ، کنیت ام عبداللہ، لقب صدیقہ۔ ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق پیغمبر خدا کے جانشین اول تھے۔ والدہ ام رومان جو عامر بن ادیم کی چہیتی بیٹی تھیں۔ بی بی عائشہ والد کی طرف سے قریشیہ جبکہ والدہ کی طرف سے کنانیہ تھیں۔ ہجرت مدینہ سے 9 برس پہلے حضرت عائشہ مکے میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والدین پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، اسی لیے حضرت عائشہ پر ایک لمحہ کفر کا زمانہ نہیں گزرا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں۔ حضرت عائشہ کے ماں باپ ان کی غیر معمولی ذہانت اور طبیعت کی تیزی اور خدا داد حسن و صورت اور سلیقہ شعاری اور بلند خیالی کی وجہ سے انہیں بے انتہا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ 6 برس کی تھیں کہ ان کا نکاح حضرت سے ہجرت مدینہ کے 3 برس پہلے ہوا، جبکہ رخصتی 9 برس کی عمر میں انجام پائی۔ حضرت کی ازواج میں صرف ایک حضرت عائشہ ہی تھیں جو کہ کنواری تھیں، باقی سب دہاجنیں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اکثر مواقع پر فخراً بیان کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میرے ہی گھر میں، میری ہی گود میں اور میرے ہی حجرے میں مدفون ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو بے حد عزیز پسند کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں سے بہت محسوس ہوا کرتے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی باتیں بہت معقول ہوا کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتوں کو بہت توجہ سے سنتے اور پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ جب نئی بیاہی گئیں تو ان کی والدہ ام رومان نے ان کے بچپن کے کھلونے ان کے ساتھ کر دیے جن سے وہ اکثر کھیلا کرتی تھیں۔ لیکن جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت عائشہ کی سہیلیاں چھپ جاتی، جنہیں خود رسول پاک پکڑ کر لاتے اور کہتے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو اور کسی بات کا خوف نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کی بے حد عزت کیا کرتی تھیں۔ کبھی ایسا موقع پیش ہی نہیں آیا کہ اپنے مرتبے کی حد سے تجاوز کی ہو۔ حضرت عائشہ کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ قصہ افک میں ان کی برات خدا نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ یہ قصہ قرآن مجید کے سورہ نور کے 2 اور 3 رکوع میں مجملاً اور کتب احادیث و تفاسیر میں مفصلاً مذکور ہے۔ حضرت عائشہ کی معلومات کا دائرہ اس قدر وسیع تھا کہ عورتیں تو کیا، مرد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ محدثین کا یہ قول ٹھیک اور درست ہے کہ حضرت کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ جیسی ذہین اور علامہ عورت کچھ دنوں زندہ نہ رہتی تو علم و حدیث کا آدھا حصہ یقیناً ضائع ہو جاتا۔ ان کی عالمانہ وقت اورا کا دانشمندانہ روب لوگوں کے دلوں اور دماغوں پر اس درجہ بیٹھا ہوا تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر آدمی ان کے سامنے آتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ حضرت عمر کیسے مقتدر اور باشان و شوکت خلیفہ تھے، مگر ان کا یہ حال تھا کہ جب حضرت عائشہ کے پاس تشریف لاتے تو دبے چپ کے آہستہ آہستہ تشریف لاتے اور بات کرنی ہوتی تو گردن نیچی کر کے نہایت دبی زبان سے بات کرتے۔ حضرت عائشہ فقہ اور تفسیر میں بہت مہارت رکھتی تھی۔ حضرت عائشہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، مگر انہوں نے اپنی بڑی بہن اسما کے بڑے صاحبزادے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی تھی۔ سن 57 یا 58 ہجری میں رمضان کی 17ویں تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اور اسی رات کو مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔
حضرت کے جلیل القدر صحابی ابو ہریرہ نے جنازے کی نماز پڑھائی اور زبیر ابن عوام کے دونوں بیٹے عبداللہ اور عروہ حضرت ابو بکر کے پوتوں قاسم بن محمد اور عبداللہ بن محمد اور عبداللہ بن عبد الرحمن، ان پانچوں شخصیتوں نے قبر میں اتارا۔ ان کے فضائل اور خصائل کتب و احادیث میں کثرت سے پائے